السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایجوکیشنسٹ، سائنٹسٹ، پوئٹ، اسکالر ہیں، اور ان کی خدمات کی کیا ہی بات ہے کہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کے وی سی بھی رہ چکے ہیں، اور کراچی یونیورسٹی کے 20 سال سے زائد کا عرصہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، اور آپ یقین مانیں آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، آپ کی جو ہے انہی دنوں میں آپ کراچی یونیورسٹی کے وی سی بھی تھے، اور یہ میری خواہش تھی، آپ یقین مانیں جو میری خواہش تھی کہ میں آپ کا انٹرویو کروں، تو آج جو یہ میری خواہش بھی پوری ہو گئی ہے اور مجھے موقع بھی مل رہا ہے۔ اور میں یہ اس انٹرویو سے پہلے آپ کی اجازت بھی چاہوں گی کہ میں سوالات کا جو ہے وہ سلسلہ میرے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور بلکہ عالمگیر سطح پہ اپنی بات پہنچا رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ پی ٹی وی بہت اور اہم ڈاکٹر صاحب ادارہ۔ ایک اور اجازت بھی دیں، کیونکہ یہ ہم وہی پودے ہیں، یہ وہی بیج جو آپ نے لگائے تھے، وہی ہم وہی ہیں جو میں کیا مطلب بہت سارے ایسے بچے جو کراچی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، جگہ جگہ نہ صرف پاکستان سے باہر بھی جو ہے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اور میں یہ اب جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بھی کراچی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، اور پھر وہاں پہ آپ جو ہے آپ نے ٹیچنگ بھی کی، پھر آپ جو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھی چلے گئے، پھر واپس آنا ہوا، تو وہ سلسلہ وہ کس طرح سے جو ہے ایک مضبوط رشتہ اس یونیورسٹی سے، کراچی یونیورسٹی سے جڑا، کیونکہ ماشاءاللہ سے جو ہے کافی عرصہ جو ہے آپ کی خدمات رہی ہیں اس یونیورسٹی کے حوالے سے؟ میرا جو گھرانہ تھا اس میں پڑھنا لکھنا پڑھانا اس طریقے کے سلسلے چلتے چلے آ رہے تھے، تو ملازمتیں بھی اور بہت سی ہو سکتی تھیں، مواقع بھی اس کے تھے، مگر مجھے یہ بہتر لگا، موقع ایسا ملا کہ میں کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہوں تو وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو یہ بات ہے اکتوبر سن 1966 1966 اکتوبر، جب میں کلاس میں گیا پڑھانے کے لیے، تو اب اس میں تو گزر گئے 55 سال، کتنے سال ہو گئے دیکھیے آپ۔ یہ بہترین، کیونکہ اپنی پسند کا سلسلہ تھا، اس لیے میرا دل اس میں لگا رہا، میں کام کرتا رہا، اور مجھے اپنے کام کرنے میں ہی توانائی اور خوشی محسوس ہوتی رہی۔ تو یہ تو ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اب آپ کے اس پروگرام میں، اس کا نام بھی بہت دلچسپ ہے، ریئل پاکستانی۔ اب یہ جو ریئل پاکستانی ہے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ دیکھیے جس کے پاس سمجھ لیجئے گا کہ CNIC ہے یا پاسپورٹ ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ تو پکا 24 کروڑ پاکستانی ہے، تو ریئل پھر پاکستانی کون سا ہو گیا؟ سر آپ جیسے لوگ ہیں۔ تو نہیں، میں ایک اور بات بتا رہا ہوں، دیکھیے پاکستان ہم بالکل ٹوٹلیٹی اون کرتے ہیں، تو ریئل پاکستانی کیا ہے؟ میں یہاں کی پریشانی میں اطمینان، یہاں کے ہنگامے میں عافیت، مجھے کوئی پریشانی اور کوئی ہنگامہ پریشان نہیں کرتا، اور میں یہاں بالکل بہترین محسوس کرتا ہوں جیسے بھی ہمارے حالات۔ آپ جس طرح سے بہت ہم سب کے مینٹور بھی ہیں، رول ماڈل کے طور پہ بھی ہم جو ہے آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ایسی کون سی شخصیت تھی جو ہمیشہ جس نے بڑا متاثر کیا؟ اپنے زمانوں میں جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے وقت میں تھے، مثال کے طور پہ ہم جو سائنس پڑھتے تھے یا ادب کی دلچسپی بھی تھی، اور یہ ملا جلا رجحان جو تھا، یہ تو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، یا تو کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ سائنٹسٹ، کوئی ادبی ہے تو وہ ادب سے، تو اس میں جو ایسی شخصیتیں تھیں کہ جو فیسینیٹ کرتی تھی، جیسے سلیم الزماں صدیقی، یہ تھے کہ جن سے آدمی انسپائرڈ ہوتا ہے، اور تو میں نے تو بہت ان سے ایک وہ لی، اور بہت توانائی محسوس ہوتی تھی انہیں دیکھ کے اور ان سے بات کر کے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو شاعری کا کیسے ہوا، شوق ہوا؟ کیونکہ یہ بھی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی شاعر تو نہیں ہوتا کہ ایک کوئی بیٹھے اور آپ کی، کیونکہ یہ خدا نے آپ کو ایک طرح سے عطا دی ہوئی تھی، پھر ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے کتابیں بھی لکھی۔ ہائر ایجوکیشن میں بھی ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں تو آپ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، وہ آپ ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کے آپ ہائر ایجوکیشن مینجمنٹ
کہ اب یہ کس طریقے سے ادارے بنتے ہیں، نئے ادارے کیسے ہیں، ان اداروں میں کیا تبدیلیوں کی وقت اور زمانے کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ہمیں کتنا بدلنا چاہیے، کیسے بدلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کیا ضرورتیں ہیں. تو اس میں مجھے کافی دلچسپی رہی، اور ظاہر ہے کہ میں یہ وائس چانسلرشپ یہ بھی تقریباً 20 برس مجھے ہو گئے وائس چانسلرشپ میں، تو اس میں بھی یہ مواقع اتنے ملتے رہے، اور مجھے کئی بڑے اداروں میں اس کی باقاعدہ تعلیم جسے آپ کہیے نا کہ وہاں سے کورسز میں نے کیے جو ہائر ایجوکیشن مینجمنٹ کے ہیں، جیسے برٹش برطانیہ کے جو وہ ان کی ہے ایجوکیشن کونسل، ان کے میں نے کورسز وہاں کیے، یا اے آئی ٹی میں جو بہت زبردست انسٹیٹیوٹ ہے ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بینکاک، وہاں سے میں نے اسپیشل کورسز یہ سارے کیے ہیں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب وقت اور زمانہ کیسے بدل رہا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے تبدیلیاں لانی چاہیے یونیورسٹیوں میں. یونیورسٹی ہماری جو ہے نا وہ بہت تبدیلیاں چاہتی ہیں. دیکھیے یہاں مسئلہ یہ ہے، میں یونیورسٹی کی بات نکل آئی نا، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی کی تعلیم ساری دنیا میں مہنگی ترین ہے. امریکہ جیسی جگہ میں اگر کسی کے بچے یونیورسٹی جا رہے ہوں اور اس کا خرچ ان کو والدین کو اٹھانا پڑ جائے تو وہ تو پاؤں تلے کی ان کی تو زمین نکل جائے گی، وہ تو نہیں کر سکتے. مہنگا ہے، ہائر ایجوکیشن بہت مہنگی ہوتی ہے ہمیشہ. پاکستان جو ایسا ہے کہ جہاں ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں یہ بالکل نہ ہونے کے برابر چھوٹی چھوٹی فیس کے ساتھ، اور بہت اچھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور بہت اچھی تعلیم جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. سو اس میں اب میں کراچی یونیورسٹی کی آپ کو بات بتاؤں، یہ 2005 تھا شاید. سو اس وقت میں نے تخمینہ لگایا کہ بھائی ہمارے وسائل اور مسائل ہمارے کس طریقے سے چل رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیس ہے یونیورسٹی کی ساری فیس اور باقی جو کلیکٹ ہوتی تھی، جو ہم بی اے اور بی کام اور یہ سب کراتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ 4%، صرف 4% یونیورسٹی کے اخراجات فیس سے پورے ہوتے ہیں. باقی کیسے ہوں گے؟ وہ تو گرانٹ ملتی تھی، گرانٹ آتی تھی تو یہ چلتی تھی. تو اب میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت بھی بہت سارے ادارے ہمارے یونیورسٹی کے اندر شعبہ جات ایسے تھے کہ جنہیں اپنے ریسورس جنریشن میں جانا چاہیے تھا اور وہ جا سکتے تھے. تو یونیورسٹیز، ساری دنیا کی یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں، وہ ان کی اپنی ریسورس جنریشن ہے. یعنی میں نے تو ہارورڈ جیسی یونیورسٹی، بھائی آپ بتائیے، ہارورڈ کے جو پریزیڈنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ویل ہارورڈ از اے مارکیٹ پلیس، اف یو وانٹ ٹو بائی یو کین. آپ پیسے خرچ کریں، آپ جوائن کریں، آپ کورس کریں، آپ کو مل جائے گا. ہمارے ہاں منیمم نہ ہونے کے برابر جو فیس ہے چھوٹی سی، تاکہ کوئی بوجھ نہ پڑے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ میں تو سمجھتی ہوں سر بات اب یونیورسٹیز کی چلی گئی، میں جو پرائمری جو اسکولنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اس کی فیسیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، تو فیس کم ہوتی جاتی ہے. پاکستان جب بنا تھا اور اس کے بعد جو سلسلے چلے، تو جو سرکاری سطح پہ پڑھنے والے تو اتنے زیادہ تھے، یعنی ہر طرف طالب علم تھے کہ بھائی وہ اداروں میں جائیں. جیسے کراچی میں آپ لے لیں، اتنے سارے. تو سرکاری اسکول اور یہ دوسرے اسکول جو ہیں وہ تو اتنے تھے ہی نہیں کہ وہاں کہاں جاتے، بہت کم تھے. بالکل ایسا. تو پھر حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی کہ تھوڑا سا وہ بڑھ جائے گا، ذمہ داریاں تھوڑی سی، تو پرائیویٹ سیکٹر بھی تعلیم میں آ جائے. اب وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے ساری کے ساری اسکولس میں. تو ڈاکٹر صاحب ہماری بات وہ جو شاعری والی وہ رہ گئی، کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کر سکیں. اور ایک درخواست بھی ساتھ کروں گی کہ کوئی آپ کی شاعری کی بات ہے تو کوئی ایک شعر بھی اگر سنا دیا جائے یا کوئی چیز. تو یہ کتاب میرے ہاتھوں میں بھی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. یہ شاعری جو ہے نا وہ میری دلچسپیوں میں سے تھی، اور وہ اتنی سمجھ لیجئے گا کہ نکل کے، اور مجھے اس نے اتنا رچایا بسایا شاعری نے. آپ سمجھیے کہ میری جو پہچان ہے، میری اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور وائس چانسلرشپ سے زیادہ
ساری دنیا میں جو مجھے جانتے ہیں، جہاں اردو زبان ہے، اردو ادب ہے، وہ اردو شاعری کی وجہ سے جانتے ہیں. اب آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ کتابیں تو میری 3-4 ہیں، یہ میری شاعری، میری شخصیت پورے کا پورا اس پہ مضامین کے مضامین ہیں اس میں. یہ دیکھیے، یہ بھی، یہ امریکہ میں تھا، اچھا، ویری یہ نائس. 2007 کا ہے. ہاں یہ دیکھیے، یہ سب 2019 علی گڑھ المنائی جشن، یہ بھی باہر کا تھا. یہ کہاں پہ؟ یہ ہیوسٹن میں خیال سے، یہ ہیوسٹن میں، ہیوسٹن لکھا تدریس ہوا ہے. ادب. جب اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، مجھے بڑی آج ایکسائٹمنٹ تھی جب مجھے آپ کا انٹرویو کرنا تھا. اور صحیح بات بتاؤں، انٹرویوز کافی کیے، لیکن انسان جو ہوتا ہے جب اس کا استاد سامنے ہوتا ہے تو انسان گھبراہٹ کا بھی شکار ہوتا ہے اور کچھ ادب بھی آ جاتا ہے. جی جی. تو مجھے یہ بتائیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں پاکستان سے باہر کہیں پر بھی، تو کس طرح سے اپنی جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ سے؟ میں یورپ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، گلف اور یہ ساری تو ہر جگہ ہی تھی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہی ہے ساری پوری دنیا. اسی طریقے سے ملیشیا اور سنگاپور اور فلاں. جس جگہ میں جاتا ہوں وہاں مجھے میرے طالب علم تو ظاہر ہے تھوڑے سے ہوں گے، لیکن یونیورسٹی سب سے بڑا حوالہ ہے. کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے ہر شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھ سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یونیورسٹی ملاتی ہے. پوری دنیا میں کراچی یونیورسٹی کے لوگ موجود ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی ایک کوالٹی رہی ہے، وہ پاکستان میں بھی رہی ہے اور پاکستان کے باہر بھی، کہ یہ پاکستانی جو ہیں نا، جو اسکلڈ ہیں، یہ کہ یہ کم وسائل میں بہترین کام انجام دیتے ہیں. جب آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا ایز بینگ اے ایجوکیشنسٹ، کیونکہ آپ بھی اپنی یونیورسٹی، اپنے اداروں کی نمائندگی باہر کرتے رہے، پاکستان کی تعلیم کو بھی رکھتے ہوئے، کیونکہ انٹروڈکشن تو سب سے ہی وہاں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کس طرح سے جانا؟ اور کیونکہ obvious سی بات ہے، بڑے عجیب سے کچھ ہمارا پرسیپشنز دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ خواتین ہو، مختلف سبجیکٹس کے اوپر. لیکن جب ہم جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو کہ، اور پھر ان کا نہیں مطلب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنے زبردست امیزنگ ٹیچرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں. تو اس طرح سے کیسا آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو؟ پاکستان کے لوگ جو جاتے رہے اور اب بھی جا رہے ہیں طالب علم، وہ کیونکہ بڑی تگ و دو کے بعد جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی ہے نہیں، وہ جہاں جانا چاہیں چلے جاتے ہیں، وہ چلے جائیں گے. لیکن ایک وہ ہیں کہ جنہیں ایک جد و جہد ہے، ایک مقصد ہے زندگی کا، وہ اس کے لیے باہر جاتے ہیں. تو انہیں پھر اپنے آپ کو بڑے ہی اس کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، ڈسپلن کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اور بڑی کمال کی بات ہے کہ وہ بہت سو کو تو اپنے اخراجات خود نکالنے پڑتے ہیں. وہ چھوٹے سے وسائل کے ساتھ گئے ہیں، محنت کرتے ہیں اخراجات کر کے. اور وہاں کا نظام تو ایسا ہے کہ وہاں تو یہ نہیں چلتا کہ بھئی آپ میری حاضری لگا دیجیے گا اور آپ میرا فلاں کر دیجیے گا اور یہ اتنے نمبر ہیں تو چلیں، ایسا تو نہیں ہوتا. تو وہاں آپ کو وہ جو پورا جس سسٹم میں آپ ہیں اس سسٹم کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے طالب علموں کو دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اور میں جو انہیں وہاں دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے سکسیس تو ان کا نصیب ہوگا یقیناً. لیکن آپ کا بھی تو انٹریکشن ہوتا ہوگا جو وہاں کے جو استاد ہیں چیزیں، اور آپ بھی یہاں کے استاد ہیں، تو کس طرح سے لیتے ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم کو؟ اور آپ کی کیونکہ میں نے کہا ایمبیسڈر ہیں، آپ بھی بتاتے ہیں کہ نمائندگی کرتے ہوئے کہ نہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی بڑا اچھا ہے. تعلیمی نظام میں یہ ہے کہ جو ہمارے طالب علم وہاں چلے جاتے ہیں انہی سے اندازہ ہوتا ہے ان کو. اچھا، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. یہ کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، کہاں سے؟ تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو طالب علم ہمارے وہاں گئے تھے تو اس حوالے سے پھر ان کے وہاں جو اساتذہ تھے یا جو ریسرچ کے لوگ تھے، انہیں یہ ذہن میں آیا کہ پاکستان والے جو ہیں یہ اچھے محنتی لوگ ہیں اور یہ اچھے استاد ملے انہیں، تو ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے. تو وہ اس طریقے سے کرنے لگے. بہت جگہ گنجائشیں نکلتی ہیں اور اس میں میرا خیال ہے اس وقت بھی جو وہاں موجود ہیں، جو چلے گئے وہاں سیٹل ہو گئے پاکستانی، بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اگر وہ سائنٹسٹ ہیں تو وہ سائنٹسٹ بھی اے کلاس سائنٹسٹ. وہاں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اچھا،
دیکھیے ہمارے ہاں چیزیں تھوڑی سی بدلی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری یونیورسٹیز ہیں, تو یونیورسٹیز میں ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان میں کیا ہے, ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. اچھا بھائی کیا مطلب ہے آپ کا, کہ ایک استاد ہے, اس کا یہ ٹیچنگ اسائنمنٹس ہیں, یہ آپ کو 2 کورسز کرانے ہیں یا 3 کورسز کرانے ہیں, یہ اس کا ٹائم ٹیبل ہے اور یہ اس کا ہے, آپ امتحان لیں, آپ اس کے نتائج بنائیں, آپ اس کو کریں اور جو بھی, اور یہ ریسرچ ہے. تو ہمارے ہاں ٹیچنگ اور ریسرچ یہ 2 کمپوننٹ ہیں الگ الگ. باہر کی ساری دنیا میں ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ایک ہی ہے. جو آدمی ٹیچنگ کرتا ہے وہ لازماً ریسرچ بھی کرتا ہے, بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لازماً. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو میرا خیال ہے اگر آگے ہوگا تو شاید ہمارے ہاں بھی اس طریقے سے ہو. مگر ہمارے ہاں کیونکہ ریسرچ بہت مہنگی چیز ہے, اور خاص طور سے سائنٹیفک ریسرچ, تو اس کے ہمارے وسائل کبھی بھی پاکستان میں یونیورسٹیوں کے پاس اتنے نہیں رہے کہ وہ کر سکیں. مگر پھر بھی اپنی اپنی فیلڈ میں یہ پہچانا کیسے جاتا ہے. دیکھیے سائنسداں اگر ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا, وہ پہچانا جائے گا کہ اس کی جو ریسرچ ہے وہ اعلیٰ پائے کے جرنلز میں, جو تحقیقی جرنلز ہوتے ہیں اس میں اس کے مقالے شائع ہوتے ہیں. آپ نے لائف میں مشکل وقت بھی دیکھا ہوگا, تو میں چاہوں گی کچھ ایسی چیزیں ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے نا شارٹ کٹ, جی یہ کریں گے تو پہنچ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بڑی ہمت, محنت, تحمل کے ساتھ انسان کو چیزیں کرنی پڑتی. تو آپ اپنی ایکسپیرینس سے کوئی ایسی چیز, ایسی بات اگر شیئر کرنا چاہیں تاکہ ان بچوں تک, ان اسٹوڈنٹس تک وہ چیز بھی جا سکے. اس میں جو میرا خیال ہے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی یا وسائل کی موجودگی. اس میں جو پاکستان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, یہاں بھی ہمارے اسکولوں میں, ہمارے اس میں, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ مجھ سے تو لوگ ملتے رہتے ہیں, کہ کس طریقے سے ایک اچھے اسکول کو تلاش کر کے کہ یہ اچھا ہے, اس میں بچے, میرے بچے دو ہیں نا, یہ اس میں جانے لگیں. اب ان 2 بچوں کو بھیجنے کے لیے وہ کیا کیا محنت کرتا ہے, کس طرح ڈبل جابز, اپنا صبح کا ختم ہوا تو شام کا شروع کر دیا, وہ کر کے گھر لوٹے, تو اس کے بعد اور پھر یہ کر کے اپنے, وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کے اس کے لیے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کیا ہی اچھا ہو, اب جو میں بات اس سے جوڑ رہا ہوں نا, یہ تو ہمارے اسکول ہیں, اچھا اسکول دیکھ کے وہاں چلے گئے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں, وہ سرکاری اسکول میں ساری چیزیں ہیں, کلاس رومز ہیں, فرنیچر ہے, سب چیزیں ہیں, استاد کہاں چلے گئے, طالب علم کہاں چلے گئے, مجھے نہیں معلوم. اس کو ریوائیو کرانا پڑے گا, اس میں اچھے استاد اور پورا ایک سسٹم کو دیکھنا پڑے گا, اور طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکشن کرنا پڑے گا. تو یہ سرکاری اسکول اس کا ایک جواب ہے, اس لیے کہ بڑا مشکل ہے. یہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا, تعلیم اور درس تو اچھا ہے, لیکن یہ کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ واقعی زندگی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہے, کھانے سے زیادہ تو ایجوکیشن مہنگی ہو گئی ہے. ہیلتھ سسٹم پہ تو میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں, میں ایجوکیشن پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. بہت مہنگی ہے, اور وہ زمانہ تھا, اب تو سارا بدل گیا. یعنی جب میرے طالب علمی کا زمانہ تھا تو یہاں تو اس طریقے کے وسائل ہی نہیں تھے. ہم تو اس میں ٹرام چلتی تھی, تو ٹرام میں بیٹھ کے وہاں تک چلے گئے, وہاں سے آپ نے بس لی, اس کے بعد آپ پیدل چلے گئے. سو میں لائنس ایریا میں پڑھتا تھا, تو ایمپریس مارکیٹ پہ اتر کے پیدل آپ لائنس ایریا میں جائیں گے اور واپس آئیں گے. اور پیدل چلیں کافی, آپ بہت پیدل چلے. اچھا, لیکن یہ کلچر بھی تھا. دیکھو ایک بہت دلچسپ بات بتا رہا ہوں آپ کو. سردار عبدالرب نشتر بہت بڑے ظاہر ہے پاکستان کے سر. اچھا, اور یہاں کراچی میں رہتے تھے, گورنر ہاؤس اور فلاں سارا, ان کے بچے وہیں لائنس ایریا میں, کیونکہ میرے بڑے بھائی وغیرہ پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھا وہاں, تو وہ بھی وہاں لائنس ایریا میں پڑھنے بھیجتے تھے بچوں کو, اور ڈرائیور کو یہ ہدایت تھی کہ ایمپریس مارکیٹ پہ انہیں اتار دیا کرو, وہاں سے پیدل جائیں گے. یہ اسکول کے باہر گاڑی نہیں کھڑی ہوگی جا کے. آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سے ایک بڑی بڑی گاڑیاں وہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ بچہ آتا ہے وہ یوں بیگ پھینکتا ہے
تو اس کا وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کیچ کر لیتا ہے، وہ جو اس کا گارڈ ہے، اور وہ اس میں بٹھاتا ہے، اور وہ چلو اللہ الحمدللہ وسائل ہیں آپ کے بہت اچھے ہیں، مگر ایٹیٹیوڈ آپ بالکل اس میں میرے خیال سے والدین کی ہاں، اپنی تربیت کا بہت ہاتھ بہت ہونا صحیح کہہ ضروری رہی ہے. ہو. والدین کو چاہیے کہ یہ اچھا ہے، ذرا بچوں کے ساتھ وقت تو گزارا کریں، وہ وقت ہی نہیں گزارتے. میں چاہوں گی اسی بات کے ساتھ آپ میسج بھی ضرور دیں تاکہ جو بات ہے بڑی ضروری سب والدین تک. یہ میں یقیناً یہ آپ کے توسط سے میں پاکستان اور پاکستانی والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی کہ آپ نے ایک اسکول دیکھ کے اور اس بچے کو آپ نے وہاں بھیجنا شروع کر دیا. آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کو وقت دینا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے. چنانچہ یہ جو ربط و ضبط ہے، اس میں آپ یہ نہ چھوڑ دیں کہ آپ نے اسکول پہ چھوڑ دیا بس وہاں وہ سیکھ کے آ جائے گا. نہیں، سیکھ تو رہا ہے وہ، لیکن آپ بات کریں. وہ آپ بات کریں گے نا جب، تو وہ پھر معاشرے کی بات ہوگی. اب زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تو الگ چیز ہے نا. یہ کتاب میں جو آپ نے پڑھ لیا اس میں تو وہ سبق لکھا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کا آپ نے نتیجہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بھی آپ نے سمری کر دی اس کی. لیکن یہ کہ یہ جو زندگی جب آپ گزاریں گے نا، جب آپ ایمپریس مارکیٹ جائیں گے پیدل، یا جب آپ کو کسی اور جگہ کچھ لینے جانا ہوگا، جب آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے گی، آپ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے دوڑ کے بھاگ کے اسی معاشرے میں کام کریں گے، تو یہ سب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تربیت ہو. تربیت ذات، یہ ذات کی تربیت جو ہے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے جب آپ اپنے ماحول، اپنا معاشرہ، اپنی تہذیب، یہ تو ہمیں وراثتی طور پہ آ رہا ہے نا. بالکل یہ ایسا دیکھیے ہی. ہماری تہذیب ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے بھائی، ہم تو اس طریقے سے چلیں گے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بات بالکل صحیح فرمائی، اور ایسا ہی ہے، ہر بات جو ہے وہیں پہ اختتام ہوتی کہ والدین کو چاہیے کہ جتنی مہنگی فیسیں دے رہے ہیں اتنا ٹائم بھی دے کے تربیت بھی کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تو ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور یہی بات ہم نے جس طرح سے اپنی گفتگو میں رہی ہے کہ والدین ہمیشہ کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن پہ سارا دھیان ہوتا ہے، اتنی مہنگی فیسز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو وقت بچوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ ضرور پلیز دیں. ہمیں ایجوکیشن دینی ہے، لیکن ان کو اتنا مٹیریلسٹک نہیں بنانا کہ وہ دنیا میں ہی کہیں گم ہو جائیں، انہیں ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی پریکٹس بھی ضرور ایز بینگ اے مدر میں خود بھی شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم کبھی گاڑی میں بھیجتے ہیں تو بچے کو کبھی آٹو یا کسی اس طرح سے